السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور سبھی حضرات حج 2023 کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جلد سے جلد آپ کی منظوری اللہ تعالیٰ بھجوا دے، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی خبر دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج 10 مارچ ہے اور یہ آخری دن ہے، یعنی حج کی جو فارم بھرنے کا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اگر کوئی بھی فارم بھرنا چاہتا ہے تو وہ فارم جلدی سے بھر لے، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر آپ بعد میں پچھتاتے رہیں۔ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے دوستو جو فارم بھرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے بھر دیں۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے گروپ میں سے ایک آدمی نکالنا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جوڑنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ایک آدمی ہمارے میں سے جانا نہیں چاہتا۔ تو دوستو، جن کا کور نمبر آ گیا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی کو جوڑ سکتے ہیں نہ وہ ہٹا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی آدمی ہٹنا چاہ رہا ہے کہ میں جانا نہیں چاہتا، تو آپ اس کے لیے آپ یا تو آپ کو گروپ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ گروپ ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ سے اپلائی کریں گے، اور یہ اب مشکل ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، آخری دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ نہ کر سکو اور آپ کا جو پہلے سے فارم بھرا ہوا ہے وہ بھی بیکار ہو جائے۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو حضرات بھی کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں یا جوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کور نمبر نہیں آیا تو پھر تو آپ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو اس میں ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے، اور جن کا کور نمبر آ گیا ہے تو وہاں سے ایڈٹ کے آپشن کو ہٹا دیا گیا ہے، تو آپ نہ کسی کو جوڑ سکتے ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کور نمبر نہیں آیا تو آپ اس کام کو کر لیں، اور اگر آ گیا ہے تو پھر آپ رہنے دیں۔ جب آپ کی قرآن اندازی میں نام نکل آئے گا، اس کے بعد آپ درخواست کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے نام کا آپ الگ سے ایک فارم بھریں گے اور آپ اسے سیدھا حج ہاؤس میں بھیج دیں گے، تو حج کمیٹی آف انڈیا اس کو ریموو کر دے گی، گروپ سے نکال دے گی۔ اس طرح سے ہم نے بھی پچھلے سال کیا تھا کہ 4 آدمیوں نے فارم بھرا تھا اور 2 آدمی اس میں بعد میں جانا نہیں چاہتے تھے، ان کا پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تھا، تو اس کا ہم نے ایک باقاعدہ فارم بھرا تھا کینسل کا، اور وہ جیسے جمع ہوا تو پھر باقاعدہ ہمارے پاس فون آیا کہ کیا آپ جانا نہیں چاہتے، فلاں فلاں نام کے آدمی آپ کے گروپ میں سے ہٹنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں کہا تھا جی ہم انہیں ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ جانا نہیں چاہتے، تو پھر انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک آسان شکل ہے۔ اب اگر آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ حج میں جانے سے ہی رہ جاؤ، کیونکہ آخری دن ہے۔ اگر سرور ڈاؤن رہا اور آپ کا فارم نہ بھرا گیا، دوبارہ سے ری اپلائی نہ ہوا، تو پھر میرے دوستوں مسئلہ بڑا ہو جائے گا، اور پھر آپ پچھتاؤ گے، اور پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آپ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ ہٹنے کے تو بہت راستے ہیں، لیکن جڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے جن بھائیوں نے فارم نہیں بھرا ہے وہ جلدی سے فارم بھر لیں۔ اور دوستو، کچھ لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ حج کا جب فارم بھرا ہے تو اس میں جو قربانی کا آپشن آتا ہے کہ آپ حج کمیٹی سے قربانی کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، تو کچھ لوگوں نے اس میں ہاں کر دی ہے، اسے یس کر دیا ہے۔ تو یہ بہت غلط کر دیا ہے۔ آپ یہ کہو گے غلط کیسے کر دیا؟ بھائی غلط اس لیے کر دیا کہ حج کمیٹی آف انڈیا سے اگر آپ قربانی کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس وقت قربانی ہوئی ہے، کس وقت نہیں ہوئی ہے۔ تو جب تک قربانی نہیں ہوگی، جب تک آپ نہ اپنا احرام اتار سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مینا میں جس دن یہ قربانی ہوگی اس دن آپ سب سے پہلے شیطان کے کنکر ماریں گے، کنکر مارنے کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کرنے کے بعد آپ گنجے ہوں گے، پھر احرام کھلے گا۔ تو
آپ جو ہے اس انتظار میں رہیں گے کہ قربانی ہوئی نہیں ہوئی، نہ کوئی فون نمبر آپ کو ملے گا، نہ کوئی آپ رابطہ کر سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اسے یس نہ کریں، اسے نو ہی رکھیں، اور قربانی کے لیے وہاں جو ہے آپ بکرا منڈی جا کر، وہاں منڈی قریب ہی ہے مینا میں، وہاں سے آپ جانور خرید کر خود قربانی کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے میں نے بتایا تھا کہ مکے میں مدرسہ سولتیہ کسی بھی ٹیکسی والے کو آپ کہیں گے تو وہ آپ کو جو ہے مدرسے میں چھوڑ کے 10 ریال لے گا اور آپ کو مدرسہ سولتیہ میں لے جائے گا۔ اور یہ مدرسہ ہمارے یہاں کا، ہندوستان کا ہی، بلکہ جو کاندلے والے حضرت جی مفتی افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے داماد کا یہ مدرسہ ہے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہ سب جو ہے ہماری طرف کے ہی ہیں، ہماری طرح ہی بات کریں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ بھی اگر پوچھنا ہوگا تو آپ وہاں آسانی سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں سے اکثر ہمارے ادھر کے لوگ جو ہے وہیں قربانی کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے آپ 400 یا 450 ریال وہ ایک جو ہے بتا دیتے ہیں کہ کتنے روپے والا آپ لینا چاہتے ہیں حصہ، تو وہاں جو ہے باقاعدہ وہ نمبر بھی دیتے ہیں اور آپ کو وقت بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت تک جو ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ جو ہے بے فکر ہو کے احرام کھول دینا۔ نہیں تو وہ رابطہ نمبر بھی دیتے ہیں، آپ جو ہے فون بھی کر سکتے ہیں، فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جی فلاں نام کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ تو یہ بہت آسان راستہ ہے، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ باقی کچھ لوگ وہاں فراڈ بھی پھرتے ہیں، ادھر ادھر کے آ کر کے جی ہم قربانی کر دیں گے، کسی کے چکر میں نہ پڑے۔ ایک مولانا عبدالعزیز ہے تاولی کے، یہ ضلع مظفر نگر کے، تو یہ جو ہے ایک ہندو تھے، ان کے والد صاحب مولانا عبداللہ، اور شمار تھے شاید، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر جو ہے اللہ نے ان سے مدینے میں خدمت لی، مدینے میں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے لڑکے ہیں عبدالعزیز، تو یہ بھی جو ہے قربانی کراتے ہیں اور بلڈنگ میں آ کے جو ہے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی بھی صحیح ہے، ہم نے ان سے قربانی کرائی ہے، تو اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے بھی جو ہے قربانی کرا سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کو جو ہے قربانی کا گوشت وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، بلکہ گاڑی میں رکھ کر، ان کے پاس گاڑی ہے تو یہ پہنچا دیتے ہیں اگر آپ کا دل کرے۔ نہیں تو آپ مدرسہ سولتیہ میں چلے جائے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو دوستو یہ جانکاری مجھے دینی تھی، یہ میں نے دی۔ اب جو آپ لوگوں کے سوال ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ جاوید شیخ بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حج کوسٹ کتنا ہے؟ بھائی حج 3,45,000 کے آس پاس آپ کے پیسے جمع ہوں گے، اور آپ کو جو ہے 2100 ریال کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے حاجی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ کی فکر صحیح ہے، حج کا دن کتنا طے ہوا ہے؟ حج کا خرچہ گھٹایا ہے، یعنی حج کے دن کم کر دیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کے دن کم کر دیے، اور جو ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ حج کا خرچہ ہم نے گھٹا دیا۔ جب دن کم ہو گئے تو خرچہ تو گھٹے ہی گئی۔ بہرحال خرچ کچھ نہیں گھٹا، خرچ تو جو ہے اور بڑا ہے، 2100 ریال ملنے بند ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی دقت کی بات ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ انشاءاللہ 40 دن تو تقریباً آپ وہاں رہیں گے، بڑی بات ہے۔ آپ وہاں رہ کر اللہ کی عبادت جتنی بھی زیادہ سے زیادہ کر سکے کرنا۔ بہت سے لوگ وہاں بھی جا کر بلڈنگ پہ پڑے رہتے ہیں اور نماز پڑھنے تک نہیں جاتے، حرم میں نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بڑی اس کی بات ہے۔ اتنے لاکھ روپے آدمی جو ہے خرچ کر کے جا رہا ہے اور پھر بھی وہاں جا کر نماز میں نہ جائے اور بلڈنگ میں ہی پڑا رہے، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے آپ وہاں جا کر اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ محمد علی بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کھانا پینے کا سامان ساتھ میں کیا کیا لے جا سکتے ہیں؟ بھائی کھانے پینے کا آپ سامان جو ہے آلو بھی لے جا سکتے ہیں، پیاز بھی لے جا سکتے ہیں، مرچ مسالے اور سرسوں کا تیل، گھی، یہ سب لے جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سلطانہ اشتیاق بہن نے سوال کیا ہے، بھائی ہمارا کور نمبر آ گیا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح سے سلطانہ بہن نے ایک اور سوال کیا ہے کہ بھائی پریگننٹ لیڈی کو ایئرپورٹ میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ بہن کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے جو ہے ولادت کا، بچے کا وقت جو ہے بالکل قریب آ رہا ہو کہ وہاں ولادت ہوگی، تو بڑی دقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کسی کا جو ہے بچہ ہی پیدا ہونے والا ہے، مہینہ یعنی حج میں آنے سے پہلے ہو جانے کا خطرہ ہے، تو وہ نہ جائے، ورنہ وہاں دقت ہوگی۔
پھر آپ کو خون جاری رہے گا، ناپاک رہیں گی، پھر آپ کو جو ہے طواف زیارت جو ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے حج کا، وہ آپ نہیں کر پائیں گی، تو وہ بالکل ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، تو بڑی دقت ہوگی، اور اتنے زیادہ دن تک جو ہے وہاں حج کمیٹی رکنے نہیں دے گی۔ تو آپ کا اگر جو ہے وقت کافی بچا ہوا ہے تو آپ جا سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، سرکار کی طرف سے، حج کمیٹی کی طرف سے کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی آپ ان باتوں کا جو ہے خیال رکھیں، یا کوئی مسلم لیڈی ڈاکٹر ہو ان سے آپ مشورہ لیں جو نیک ہو، دیندار ہو۔ اسی طرح سے شاہد خان نے انہوں نے کہا ہے کہ کور نمبر آ گیا، معلوم کرنا تھا مکہ ٹاور کی بلڈنگ رہنے کا خرچہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو اگر کسی نے یہ بتایا ہے کہ مکہ ٹاور میں بلڈنگ مل سکتی ہے لیکن مہنگی ملے گی، تو یہ غلط بتایا ہے۔ مکہ جو ٹاور ہے بالکل حرم سے ملا ہوا ہے، بلکہ حرم کے اندر ہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سب مارکیٹ ہے، اس کے اندر رہنے کے کمرے نہیں ہیں۔ آپ کو وہاں کوئی کمرہ آپ کتنے بھی پیسے دیں گے نہیں ملے گا، وہاں تو یہ مارکیٹ ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے اندر کئی منزل ہے یہ، تو وہاں آپ رہنے کی نہ سوچیں، آپ کو وہاں کسی بھی قیمت پر کوئی روم نہیں ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ پٹھان، یہ اس بہن نے کہا ہے کہ ہمارا بھی کور نمبر آ گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کو اپنے گھر میں بلوا لے۔ اسی طرح سے سمیدین ملک، انہوں نے کہا ہے آئی ایم خیر النشا، اچھا خیر النشا ملک، انہوں نے کہا بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا یہ سوال ہے کہ ہم کھانا بنانے کا مٹیریل لے جا سکتے ہیں کیا گھر سے؟ جی ہاں، آپ جو ہے کھانا بنانے کا مٹیریل بالکل لے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جو ہے کھانے پینے کا سامان جو بھی لے جانا چاہیں لے جائیں، بلکہ لے جانا چاہیے، وہاں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں، وہاں جا کر تو ایک چیز بھی آپ خریدو گے بہت مہنگی پڑے گی، یہاں سے آپ لے جائیں ضرورت کی چیز، تو فائدہ رہے گا۔ اسی طرح سے شمیم، انہوں نے کہا ہے کہ کیسے پہچانیں یہ اصلی ریال ہے اور نقلی؟ بھائی وہاں یہ دھوکہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ اصلی نقلی کبھی وہاں دھوکہ ہو جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی اصلی تو الگ ہی دکھ جاتا ہے۔ آپ جو ہے اسے خوب دھیان سے دیکھ لیں، ایک اس میں جو ہے چاندی کا تار بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی دیکھ لیں، اچھی طرح سے اس کی پہچان کر لیں، انشاءاللہ نقلی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اصغر علی، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، میرا کور نمبر آ گیا ہے، آگے کوئی اور میری وائف کو شوگر ہے، کیا اس میں جو ہے میڈیکل میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی؟ نہیں بھائی، انشاءاللہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ شوگر ہے تو بتا دینا کہ جی ہاں مجھے شوگر ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں آئے گی۔ علیم الدین محمد، انہوں نے کہا ہے کہ میں تلنگانہ سے ہوں، کور نمبر آ گیا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ نظام ربط میں کیا بھرنا ہے؟ یہ ربط کا جو آپشن آ رہا ہے بھائی، یہ حیدرآباد والوں کے لیے ہے۔ حیدرآباد والوں کو جو ہے بالکل حرم کے قریب جو ہے بلڈنگ مل جاتی ہے جو ربط میں فارم بھرتے ہیں، بہرحال اس میں اگر تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر سب کا نمبر نہیں آتا، اس لیے آپ اس کے چکر میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ جو ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ باقی زیادہ آدمی اس میں جو ہے اکثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بھی حرم کے قریب مل جائے۔ آپ بھی اپنی قسمت آزما لیں، کیا پتہ آپ کا نمبر آ جائے۔ اسی طرح سے یہ ہے بھائی اکھیل سید، انہوں نے کہا ہے کہ زیارت کے لیے بس سے جانے کے لیے حریہ کارڈ کس طرح حاصل کریں؟ بھائی آپ جب زیارت کے لیے جائیں گے، آپ مدینے میں جیسے ہی پہنچیں گے تو بلڈنگوں میں لوگ آنے شروع ہو جائیں گے، جی چلو زیارت کے لیے، زیارت کے لیے، تو آپ جو ہے ان سے آپ کو وہ ایک کارڈ بھی دیں گے، کارڈ یعنی فون نمبر وغیرہ اس پہ لکھا ہوا ہوگا، جیسے ایڈریس کارڈ یہاں ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ آپ کو لے کر جائیں گے، بلڈنگ سے لے جائیں گے، 10-10 ریال جو ہے آپ سے کرایہ لیں گے اور آپ کو زیارتیں کرائیں گے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ بس سے جو ہے زیارتیں نہ کریں، ہم نے خود کی ہے تو بس والا کیا کرتا ہے، بس وہ دور سے ہی
آپ کو جو ہے دکھا دے گا بس میں سے ہی کہ دیکھو جی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو اس طرح سے زیارت نہیں ہوتی. دور سے تو ایسے تو ہم موبائل میں بھی دیکھ لیں گے. تو آپ جو ہے چھوٹی گاڑی لیں اور اس سے کہے کہ بھائی ہم ایک ایک چیز اتر کر خوب اچھی طرح سے دیکھیں گے. اور جیسے غار ثور ہے، غار حرا، تو اس میں اوپر چڑھنے میں اگر کوئی چڑھنا چاہے کوئی ثواب کی بات نہیں ہے اس میں. باقی اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، تقریباً 2.5 گھنٹے آپ کو غار ثور پہ چڑھنے میں لگیں گے. اسی طرح غار حرا میں بھی 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو گاڑی والے سے بس پھر آپ جو ہے وہاں تک پہنچے اور اسے واپس بھیج دیں، ادھر سے پھر گاڑی کر لیں گے. وہ گاڑی والا اتنے گھنٹے تک انتظار نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ زیادہ بہتر رہے گا. باقی لوگ جو ہے بس والے آپ کی بلڈنگ پر خود آئیں گے اور آپ کو زیارت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اسی طرح سے محمد شکیل بھائی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو موبائل نمبر ہم نے دیا ہے وہ تو سعودی میں بند ہو جائے گا. اس کے بارے میں بھائی میں نے کل بتا دیا تھا کہ آپ جو ہے سم وہاں خرید سکتے ہیں. جتنے بھی سم آپ لینا چاہیں آپ سم لے سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. آپ کو جو آئی ڈی ملے گی حج کمیٹی کی طرف سے ایک کارڈ ملے گا جو آپ کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، آپ اسے دکھا کر سم لے سکتے ہیں اور وہ خوب کام کرے گا. یہاں کا بھی ایئرٹیل کا سم وہاں کام کرتا ہے. تو یہ آپ کے سوالات تھے اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور جنہوں نے نہیں بھی کہا کہنا چاہتے تھے ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، نیک ارادوں اور مرادوں کو پورا فرمائے اور اس سال حج 2023 میں جانا مقدر فرمائے. اور جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور اسی طرح سے انسٹاگرام پر آپ جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں. آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.